تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لینا یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی۔ ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی۔ ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون رضا مانگ رہا ہے، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت اور رضا پا لو گے۔ وقت سارے ہی گزر جاتے ہیں، وقت نہیں رکتا کسی کے لیے بھی، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کو پا لیتا ہے، غم میں صبر سے اور شکر سے، خوشی میں سجدے سے اور عاجزی سے۔ اپنے مشکل وقت کو سجدوں سے بھر دیں، اپنے غموں سے دعاؤں کے شجر اگائیں، اپنی تکالیف کو اللہ سے بانٹیے تاکہ جب راحتیں ملیں تو فخر ہو کہ میں نے برے وقت میں بھی اپنے رب کی لوگوں سے شکایت نہیں کی۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا۔ آج ہم جس مقام پہ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ جو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں، کیا یہ سب ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ تھے یا انہوں نے وہ سب دیکھا جو ہم نے دیکھا؟ زندگی کی ہر لڑائی انسان کو اکیلے لڑنی پڑتی ہے۔ ہمارے اندر جو بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کا سامنا ہم اکیلے ہی کرتے ہیں، کوئی دوسرا شخص ہمیں سہارا نہیں دیتا۔ ہمیں خود ہی گر کر خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے۔ آج جو ہم یہاں ہیں تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم کس دور سے گزر کر آئے ہیں سوائے اللہ کے، اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ کوئی آپ کو جج کرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنا دے گا، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہی اللہ ہمیں یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔
اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کوئی کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔